وطن امانت ہے اور تم امیلوں کو. اور ادھر سے تحریکیں بڑھتی گئیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے پورے ہندوستان میں گونج رہے تھے. 27 شب لیلۃ القدر پاکستان کے وجود میں آنے کا اعلان ہوا. سوئٹزرلینڈ لوگ بھول جائیں، اگر ہمارے پہاڑوں کے راستے ٹھیک ہوتے تو پوری دنیا یہاں آتی. اور ٹورزم سے پاکستان کی کمائی کہاں سے کہاں چلی جاتی. ہمارے بڑوں نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا. اللہ کرے گا کبھی آ جائے گا اس بنیاد پر. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل پاکستان کو میری طرف سے نذرانہ سلام پیش ہے. 14 اگست کے حوالے سے بات کرنی تھی. جب اللہ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت خطہ دیا، بہت مبارک ملک دیا، جو جغرافیائی لحاظ سے بھی اس کی بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس کی جگہ دی، اور دنیا اور اسباب کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو مالا مال کیا. لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتاؤں کہ اسلام ہندوستان میں کیسے آیا. سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 92 ہجری میں سندھ پر حملہ کیا جب راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹ لیا، بحری جہاز. تو اس کے بدلے میں مسلمانوں کی طرف سے لشکر کشی ہوئی اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان تک پہنچے. ان کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جب وہ ملتان پہنچے وہ لشکر 1 لاکھ ہو چکا تھا کہ مقامی لوگ فوج کے اخلاق اور محمد بن قاسم کی سیرت سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ جوک در جوک مسلمان ہوتے چلے گئے، اور ملتان جب پہنچے تو وہ 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے تھے. تو سب سے پہلے سرزمین ہند میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی. ادھر ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیل چکا تھا، لیکن باقاعدہ جو حکومت قائم ہوئی وہ سندھ میں ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نیک بندے صوفیاء کرام آتے رہے اور دعوت دین دیتے رہے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں میں اسلام کی بارے میں بیداری ہوئی اور انہوں نے قبول کرنا شروع کیا اپنی خوشی سے. اوپر جو ہندوستان ہے جس کو اتر پردیش کہتے ہیں، وہاں جو اسلام کی حکومت قائم ہوئی وہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کو قائم کیا. اس سے پہلے محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، لیکن انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ بس فتح کر کے واپس چلے جاتے تھے. البتہ بھیرا تک، ملتان تک انہوں نے اپنی حکومت کو وسیع کیا کہ اس وقت ملتان میں ایک کافر طبقہ تھا جو کہتا ہم مسلمان ہیں، قرامطہ، لیکن وہ بہت ہی گندے سفاک لوگ تھے، تو ان کو محمود غزنوی نے صاف کیا. پھر 1191 صدی میں ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران پرتھوی راج تھا. ہندوستان میں راجے مہاراجے بہت سارے تھے، صرف 2 کی حکومت قائم ہوئی پورے ہندوستان پر، ایک جلال الدین اکبر اور ایک اورنگزیب عالمگیر. تو 1190 میں شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی لڑائی ہوئی تراوڑی کے میدان میں، جس میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہو کر گر رہا تھا. پیچھے سے ایک ترک سپاہی نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ان کو یوں پکڑا اور گھوڑا لے کر وہ لشکر کو چیرتا ہوا نکل گیا
جان بچ گئی۔ اس کے بعد وہ سارا سال بستر پہ نہیں سویا، اور جو بھاگے تھے ان کو بڑی سزائیں دی اس نے۔ پھر 1191 میں وہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ نکلا، اور اسی میدان میں آ ٹھہرا جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی۔ تو پرتھوی راج اس دوران تیاری کے بغیر مطمئن رہا کہ میں نے شکست دے دی ہے، اب میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تو وہ اس میں تھوڑی سستی آ گئی۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پرتھوی راج نے کہا تم چلے جاؤ ورنہ تمہارا یہی حال کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ شہاب الدین غوری نے اپنا لشکر ہٹا لیا اتنی دور تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا، اور پھر صبح سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ اس وقت پرتھوی راج کا لشکر اپنی پوجا پاٹ میں تھا، تو انہوں نے حملہ کیا، تو اس میں پرتھوی راج قتل ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ اس کی عمر 42 سال تھی۔ تو پھر شہاب الدین غوری رحمہ اللہ تعالی اجمیر گئے، پھر دہلی گئے، وہاں اپنی پوری ایک ٹیم بنائی، اور قطب الدین ایبک ان کا غلام تھا۔ شہاب الدین غوری کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے قطب الدین ایبک کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنا پایا تخت لاہور بنایا، اور دہلی میں التمش تھا ان کا غلام، اس کو بٹھایا، اور ملتان میں ناصر الدین قباچہ تھا، اس کو بٹھایا۔ شہاب الدین غوری واپس افغانستان جا رہے تھے، راستے میں چکوال کے قریب رات میں وہاں کے مقامی لوگ گکھڑ تھے، انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں شہاب الدین غوری شہید ہو گئے۔ تو قطب الدین بھی کوئی زیادہ حکومت نہیں کر سکے، 4 سال حکومت کی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا سینٹرل ماڈل سکول، تو انارلی کے پیچھے ایک گلی تھی، وہاں سے گزرتے تو ایک قبر جس میں محلے والے کوڑا پھینکتے تھے، وہ قبر ہوتی تھی۔ ایک دفعہ غور سے پڑھا تو وہ قطب الدین ایبک کی قبر تھی۔ پھر ضیاء الحق مرحوم نے اسے وسیع کیا اور مکان خرید کے ڈھا کے بڑا اچھا خوبصورت ان کا مقبرہ بنایا۔ اس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ پہلا خاندان جس نے حکومت کی وہ خاندان غلامہ ہے، کہ اصل غلام تھے سارے اور حکومت میں آ گئے تو خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ التمش اتنا نیک آدمی تھا، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اور جس کی عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں، میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ تو سناٹا چھا گیا، میت سامنے اور کوئی نکلتا ہی نہیں، چونکہ عصر کی سنتیں تو غیر موقدہ ہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ تو جب کوئی بھی نہیں نکلا تو پھر ایک آدمی منہ لپیٹے ہوئے روتا ہوا باہر نکلا کہ میرے پیر نے میرا راز فاش کر دیا۔ وہ سلطان التمش تھا جس نے جنازہ پڑھایا کہ میری نہ کبھی عصر کی سنتیں قضا ہوئی ہیں نہ تہجد قضا ہوئی ہے۔ ان کے پاس ایک دفعہ غلاموں کی ایک جماعت لائی گئی، تو انہوں نے 19 غلام سلیکٹ کیے اور 20واں چھوڑ دیا۔ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اچھی نہیں تھی، باقی 19 اس نے خرید لی۔ تو وہ غلام جس کو انہوں نے رد کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے یہ غلام کس لیے خریدے ہیں؟ کہنے لگے اپنے لیے۔ کہا مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو اس کو یہ جواب بڑا پسند آیا اور اس نے اس کو بھی خرید لیا۔ اس کا نام تھا غیاث الدین۔ تو جب یہ التمش کی سلطنت عرصہ چلی، اس میں اس کی ناصر الدین بہت نیک آدمی تھا، اور اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ التونیہ سے شادی کر کے حکومت کی کوشش کی، لیکن قائم نہ ہو سکی۔ ترک سردار عورت کی حکمرانی پر سیخ پا ہو گئے، پھر وہ لڑائی میں بھاگ گئی، پھر قتل ہو گئی۔ تو اس کے بعد غیاث الدین بلبن حکمران بنا۔ غیاث الدین بلبن اس وقت دیپال پور میں گورنر تھا، تو وہاں جب شور شرابہ ہوا، سلطنت کمزور ہوئی، تو وہ یہاں سے گیا اور اس نے دہلی کے تخت پہ قبضہ کیا اور اس نے 20 سال حکومت کی۔ اور غیاث الدین بلبن کا یہ احسان ہے
ہندوستان کے مسلم نان مسلم پر کہ اس نے واحد بادشاہ جس نے تاتاریوں کے حملوں کو ناکام بنایا، اور تاتاری ہر دفعہ شکست کھا کے پیچھے ہٹے، واپس بھاگے۔ آخری جنگ میں اس کا بیٹا محمد وہ شہید ہو گیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس کے غم میں پھر 7ویں دن وہ بھی مر گیا اس دکھ میں۔ تو حکومت خلجی خاندان میں شفٹ ہو گئی۔ علاؤ الدین خلجی تھا جس نے اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد جلال الدین خلجی، جلال الدین خلجی کا بھتیجا تھا علاؤ الدین۔ جلال الدین کو غلاموں نے قتل کر دیا۔ تاریخ والے کہتے ہیں اس میں علاؤ الدین کا ہاتھ تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا، چونکہ وہ بہت نیک آدمی تھا۔ تو علاؤ الدین نے پھر کوئی 20 سال کے قریب حکومت کی۔ وہ بھیس بدل کے بازاروں میں پھرتا تھا اور چیزوں کے بھاؤ دیکھتا تھا، لوگوں کے حال پوچھتا تھا۔ تو خلجی خاندان جب ختم ہوا تو اس کے بعد آیا تغلق خاندان۔ تغلق میں محمد تغلق واحد بادشاہ ہے۔ وہ تھا سر پھرا، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کرا دیتا، لیکن وہ واحد بادشاہ ہے جس نے علماء کو کہا خانقاہوں سے نکلو، مسجدوں سے نکلو اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، تم بیٹھ کے کھاتے رہتے ہو۔ تو اس نے دعوت اسلام شروع کروائی محمد تغلق نے۔ تو تغلق کے دور میں 1398 میں وہ بدماش تیمور آیا جو ادھر سے کلات کے راستے سے آیا، ملتان کو تباہ کیا۔ یہ میرا چھوٹا سا قصبہ تو لمبا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر وہاں سے وہ بٹھنڈا کی طرف نکلا، اسے تباہ کیا۔ بٹھنڈا سے دہلی پہنچا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اس کی عادت تھی، وہ پہلے دن جب لشکر گھیرا ڈالتا تھا نا شہر کا تو سفید جھنڈا لہراتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم سے صلح کر لو، ہم سے تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر وہ اس پہ نہیں آتے تو دوسرے دن وہ سرخ جھنڈا لہراتا تھا کہ میں صرف فوجیوں کو قتل کروں گا، عوام کو کچھ نہیں کہوں گا، تم ہتھیار ڈال دو۔ تیسرے دن وہ کالا جھنڈا لہراتا تھا کہ اب میں نہ کوئی بچہ چھوڑوں گا، نہ کوئی بچی، نہ عورت، نہ مرد۔ تو اس نے دہلی پہ حملہ کیا، آگ لگا دیتا تھا شہروں کو، اور زندہ لوگوں کو دفن کروا دیتا تھا، اور اپنے دشمنوں کو زندہ کڑا کے تیل میں ڈال کے اپنے سامنے جلا دیتا تھا، اور لوگوں کی کھال اتروا دیتا تھا۔ تو 1398 میں وہ اصل میں اس نے چین پہ حملے کا ارادہ کیا۔ تو اس نے کہا پیسہ کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے مشیروں نے کہا کہ ہندوستان بہت مالدار ہے، یہاں لوٹ مار کرنے آیا تھا۔ تو اس کے بعد 1 لاکھ قیدی بنا کے واپس گیا اور سادات کو حکومت دے گا، سادات خاندان کی حکومت۔ میں مختصر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک تصویر آ جائے۔ تو واپس جا رہا تھا تو اس کو سفر میں دشواری پیش آئی کہ 1 لاکھ آدمیوں کو لے کے چلا ہونا کہ سب کے سر اڑا دو تاکہ ہم آسانی سے سفر کر سکیں۔ سب کے سر اڑا دی۔ سادات خاندان کے بعد جب ان میں انتشار ہوا اور وہ بکھر گئے تو لودھی خاندان کی حکومت آئی، بہلول لودھی۔ تغلق میں فیروز تغلق بہت بڑا بادشاہ تھا۔ یہ جو مقبرہ بنا ہوا ہے ملتان میں شاہ رخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ فیروز نے اپنے لیے بنوایا تھا، لیکن جب شاہ رخ العالم کا انتقال ہوا تو اس نے کہا ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ تو وہ علم دوست تھا، علماء کی قدر کرتا تھا۔ تو لمبا میں ایک اس زمانے میں مولوی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، فیروز تغلق نے ان کو بلایا اور ان کا احترام کیا، ان کو دہلی میں اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ وہ تلمبا سے گئے تھے، وہاں ان کے علم کا شہرہ تھا۔ تو تغلقوں کو ختم کر کے تیمور نے سادات کو حکومت دے دی، وہ چلانے میں ناکام رہے۔ تو بہلول لودھی پٹھان خاندان سے تھا، اس نے چڑھائی کی اور قبضہ کیا اور پٹھان خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو اس کا آخری بادشاہ تھا ابراہیم لودھی۔ وہ بڑا شکی مزاج، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کروا دیتا تھا اور لالچی تھا، خزانہ جمع کر کے رکھتا تھا۔ تو لاہور کا جو اس کا صوبے دار تھا، گورنر تھا، اس نے بابر کو دعوت دی کہ تم آؤ اور آ کر دہلی پر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔
تو 1526 میں پھر بابر آیا اور اس نے پانی پت کے میدان میں پہلی لڑائی ہوئی، اس میں بابر کے ساتھ صرف 12,000 فوج تھی اور ادھر ابراہیم کے پاس 1 لاکھ کی فوج تھی۔ یہ جو موٹر وے کے راستے میں پہاڑ آتے ہیں ان کو وہاں ایک جھیل ہے کلر کہار، وہاں جھیل ہے، وہاں ایک پتھر آج بھی پڑا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کر بابر نے اپنی فوج کو تیار کیا تھا کہ بس جان دینی یا پیچھے نہیں جانا ہے۔ بابر بہت سمجھدار تھا لڑائی میں، تو اس نے 12,000 کے ساتھ ابراہیم کے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی اور ابراہیم اس میں قتل ہوا۔ اس نے اس کو بڑی عزت سے اس کا جنازہ پڑھوایا، وہیں اسے دفن کیا اور مغلیہ خاندان کی سلطنت شروع ہو گئی۔ الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها